متقین اور انجام کار تو متقیوں کے لیے اللہ نے بنا رکھا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منھا، جو نیکی کرے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگی. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، اور جو گناہ لے کر کے آئے گا تو اسے تو اس گناہ کے برابر ہی گناہ اس کا بدلہ دیا جائے گا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس ذات نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہ آپ کو لوٹا کر بھی آپ کے ٹھکانے پر لے کر کے آئیں گے. علماء کرام نے اس کا شان نزول یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی جب مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو بار بار خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے، دل کے اندر حسرت و افسوس تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا اس لیے نکل کر کے چلے جا رہے تھے. تو اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیت اتاری کہ اے نبی، یہ قرآن جو اللہ اتار رہے ہیں وہ آپ سے وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ ایک وقت میں اللہ لوٹا کر کے پھر مکے کے اندر آپ کو لائیں گے. چنانچہ اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر یہ وعدہ پورا کر کے بتایا اور سرکار کالی کملی والے کو مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل کیا اور کعبۃ اللہ کا طواف اللہ کے نبی نے فرمایا اور کعبۃ اللہ کی چابیاں اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آئیں اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ سچا کر کے بتا دیا. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص طواف الوداع کر رہا ہو، حج کرنے کا اللہ کسی کو موقع نصیب فرما دے یا عمرے کرنے کا موقع نصیب فرما دے، جب واپس ہونے لگے تو آخری طواف کیا جاتا ہے الوداعی طواف. گویا خانہ کعبہ کو آخری سلامی دی جاتی ہے. وہ جو آخری طواف کیا جاتا ہے اس آخری طواف کو کرتے ہوئے جو شخص قرآن کریم کی اس آیت کو دہرائے گا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، تو اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ کہ اللہ اسے بار بار کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے لے جائیں گے. اور میں تو اپنے دوستوں کو یہ بتایا کرتا ہوں، یہ بھی مجرب نسخہ ہے، جو اپنے طور پر بطور وظیفے کے اس کو اپنا لے، چاہے اس کے اسباب بالکل نہ ہو روپے پیسے والے، خانہ کعبہ تک جانے والے اسباب بھی نہ ہو، اس وظیفے کے طور پر اس آیت کو اپنا وظیفہ بنا لے، اللہ اسے ضرور کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے لے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں یقین صحیح نصیب فرما دے. آگے سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے. سورہ عنکبوت میں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کا کچھ تذکرہ کرتے ہوئے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ لوگوں اللہ آزمائش میں مبتلا کیا کرتے ہیں اور یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں حساب و کتاب ہوگا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ واقعات بیان فرمائے حضرت نوح علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم لوط علیہ السلام کے، اور پھر اس کے بعد کچھ انبیاء علیہ السلام کے مختصر واقعات بیان کر کے ایک اصول اللہ نے بیان فرما دیا ہے. عام طور پر دنیا والوں نے بڑائی کے لیے کچھ بنیادیں بنا رکھی ہیں، اقتدار ہو، روپے پیسہ ہو، صنعت حرفت اور کاریگری ہو، ذمہ دارہ ہو، ان چیزوں کو بنیاد بنا رکھا ہے. اللہ نے ان ساری بنیادوں کو پیش کیا ہے اور اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے اللہ کی آخرت کی دعوت دی اور لوگوں کو کہا کہ فساد نہ مچاؤ. ان لوگوں نے انکار کیا تو اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہو گیا. انہیں ایسا جھٹکا لگا جس کے نتیجے کے اندر وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گر گئے اور مر گئے. وعاد وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم، اور قوم عاد قوم ثمود ان کی بستیوں کو دیکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیسا ان کو عذاب آیا تھا. وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وكانوا مستبصرین. وقارون وفرعون وهامان، قارون، فرعون اور حامان یہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، لیکن انہوں نے تکبر دکھایا اور یہ ہم سے آگے نہیں نکل سکتے تھے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، قرآن اپنا اصول بیان کر رہا ہے، عذاب دینے کا اصول قرآن بیان کر رہا ہے. یہ نہیں کہ غریب غربے تھے، نہیں، یہ بات نہیں ہے. صنعت و حرفت ان کے پاس تھی، اقتدار ان کے پاس تھا، مال و دولت ان کے پاس تھا، لیکن گناہگار تھے، اللہ کے احکام کو توڑ رکھے تھے. اللہ کیا فرماتے ہیں كُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو اس کے گناہوں پر اللہ نے ایسا پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر تو اللہ نے ایسی ہوا چلائی جس نے ان کا صفایا کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی پر اللہ نے چیخ ڈال دی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کسی کو زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی کو پانی میں غرق کر کے ڈبو دیا. قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ اللہ ان پر ظلم نہیں کر رہے بلکہ ان بندوں نے خود بدکاری کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا تھا. تو میرے دوستو، انسان کی بدعملی اس انسان کو تباہی اور بربادی کے کنارے پر لے جا کر کے کھڑی کر دیتی ہے، بشرطے کہ یہ انسان توبہ طائب ہو کر کے اس دنیا سے نہ جائے. اور اگر توبہ طائب ہو گیا تو کل قیامت کے دن اس کے چھٹکارے کا سامان بن جائے گا. اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اقتدار کو لوگے، صنعت و حرفت کو لوگے،
کاریگری کو لوگے یا کسی بت کو پوجو گے یا کسی ولی نبی کو اپنا بڑا بنا کر کے بیٹھ جاؤ گے، خدا بنا کر کے بیٹھ جاؤ گے، یاد رکھو مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم اپنا والی وارث بناؤ گے، بڑا بناؤ گے، تو اللہ کہتے ہیں اس میں اور مکڑی کے جالے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح مکڑی کا جالا کمزور ہوا کرتا ہے، یہ غیر اللہ بھی سارے کے سارے اللہ کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، مکڑی کا جالا اتنا کمزور کہ ایک زندہ جاندار انسان کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ جھاڑو لے کر کے یوں گھما دے تو مکڑی کا جالا سارا صاف ہو جایا کرتا ہے۔ ایسے ہی اگر ایمان والا کامل ایمان کے ساتھ آج بھی اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا تو غیر اللہ کا سارا جالا دنیا سے صاف ہو جائے گا اور الا اللہ کا نعرہ دنیا کے اندر لگ جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بڑائی دنیا کے اندر آ جائے گی بشرطے کہ کامل ایمان والے اللہ کی بات کو لے کر کے کھڑے ہو جائیں۔ تو میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، قرآن کہتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو والی وارث بنا لیا ان کی مثال ایسی جیسے مکڑی کا جالا جو اپنا جالا بناتی ہے، اور پھر کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہوا کرتا ہے، اس لیے کمزور ترین سہارا غیر اللہ کا سہارا ہوا کرتا ہے اور سب سے طاقت والا سہارا اس اللہ کی ذات کا سہارا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ قرآن کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ انہیں قرآن پڑھ کے سناتے رہیے اور نماز قائم کرتے رہیے، اس لیے کہ نماز انسانوں کو برائی سے اور بے حیائی سے روکا کرتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اس لیے اگر کسی کو نماز پہ بھی آپ نے لگا دیا تب بھی آپ نے نہی عن المنکر کر دیا، کیونکہ نماز انسان کو منکرات سے روکنے والی چیز۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو، جو تم بناتے ہو۔ اور پھر آگے قرآن کریم نے کچھ مثالیں دے کر کے فرمایا ہے کہ دنیا والوں اللہ کے عذاب کی جلدی نہ بچاؤ، اس کا وقت مقرر ہے، وقت مقررہ پر آئے گا، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو پھر تمہارے لیے چھٹکارے کا راستہ نہیں بنے گا۔ لہذا اگر کسی علاقے میں تم اللہ کے احکام کو پورا نہیں کر پاتے تو اس علاقے کو چھوڑ کر کے نکل جاؤ۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہیں، اگر تمہیں کسی علاقے میں اللہ کے احکام پورا کرنے کا موقع نہیں ملتا تو اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور نکل جاؤ، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ ہجرت کی دعوت دی جا رہی ہے بشرطے کہ انسان کسی جگہ پر، اس لیے حکم یہ ہے کہ جس علاقے میں رہ کر اللہ کے احکام پورے نہ کر سکے اس علاقے کو چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے مسلمان کے لیے۔ لہذا جب تک کہیں پر اللہ کے احکام پورے ہو رہے ہیں وہاں رہ کر پورے کرے، اور اگر پورے نہیں کر پاتا تو پھر وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ آگے قرآن کریم نے آسمان و زمین کے حقائق کو ذکر کر کے اپنی وحدانیت کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، پانی کے بھنور میں پھنستے ہیں تو پھر اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں۔ لہذا جب وہاں اللہ کو پکارتے ہیں تو عام حالات میں بھی ان کو چاہیے کہ اللہ ہی کو پکارا کریں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس دور کا مشرک آج کے مشرکوں کے مقابلے میں ذرا کمزور تھا، آج کے مشرک زیادہ جاندار ہیں اس زمانے کے مشرکوں سے۔ اس زمانے کے مشرک تو عام حالات میں تو پکارتے تھے بتوں کو، لیکن جب مصیبت پڑ جاتی، سارے سہارے ٹوٹ جاتے تو پھر کس کو پکارتے تھے؟ قرآن گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ لیکن آج کا مشرک تو پھر بھی یا علی مدد کہے گا، پھر بھی یا غوث المدد کہے گا، پھر بھی یا رسول المدد کہے گا۔ سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے تب بھی وہ مشرک اپنے شرک سے باز نہیں آئے گا۔ آج کا مشرک اس دور کے مشرکوں سے بھی زیادہ بڑا مشرک ہے۔ اللہ آج بھی ان لوگوں کو سمجھ نصیب فرما دے۔ قرآن کہتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ کفر کرتے ہیں ہم نے جو کچھ عطا کیا اس پر، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور اس دنیا کے اندر کچھ فائدے حاصل کریں گے، لیکن فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، عن قریب یہ جان لیں گے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے حرم محترم کو امن والا بنا دیا ہے؟ لوگ اردا گرد سے اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن حرم کی ہم نے ایسی حفاظت کر رکھی ہے کہ حرم کے علاقے میں کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ لہذا أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفر کر رہے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھنے شروع کر دے، اللہ کا نام لے کر، نبی کا نام لے کر جھوٹی باتیں کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور
الیس فی جہنم مثوی للکافرین، یاد رکھو یہ کافر لوگ جو ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی جد و جہد میں لگ جائیں گے تو ہم ان لوگوں کو ضرور راستہ دکھائیں گے. وان اللہ لمع المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے راستے کی جد و جہد میں نصیب فرما دے. اللہ کے راستے کی جد و جہد، اللہ کے راستے میں جماعتوں میں نکلنا بھی اللہ کے راستے کی جد و جہد ہے. مدارس میں بیٹھ کر پڑھنا پڑھانا بھی اللہ کے راستے کی جد و جہد ہے. دینی کتابوں کا لکھنا لکھانا بھی اللہ کے راستے کی جد و جہد ہے. اس بنا پر ان آیتوں کو اگر کوئی جماعت اپنے ساتھ خاص کرنا چاہے تو یہ اس جماعت کی بھول ہے. یہ ہر دین کا کام کرنے والے جو قربانی کے ساتھ اللہ کے دین کے کام کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ آیت ان کے لیے روشنی کا مینار ہے اور انہیں تسلی و تشفی کا سامان بہم پہنچا رہی ہے کہ جس انداز پر بھی اللہ کے راستے کی محنت اور جد و جہد کرو گے، لنہدینہم سبلنا، اللہ کا ایک آدھ راستہ نہیں اللہ تک پہنچنے کا. اللہ فرماتے ہیں ہم تک آنے کے بڑے راستے ہیں اور ہم ان راستوں کی ہدایت ان لوگوں کو عطا فرما دیے کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے. کل والا پرچہ کہاں ہے؟ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ساری امت کے حال پہ رحم فرما دے. اے اللہ ساری امت کو ہدایت نصیب فرما دے. ساری امت کو دین کی عالی محنت اور جد و جہد میں شریک فرما لے. الہ العالمین، اے اللہ دین کی محنت جس شکل میں بھی ہو رہی ہے، اے اللہ ان محنتوں کو تو قبول فرما لے اور امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ ہر مسلمان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان پر سے ظلم و ستم کو ختم فرما دے. اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان پر سے ظلم و ستم کو ختم فرما دے. اے اللہ ہر مسلمان کو اپنے گناہوں پر توبہ طائب ہونے کی توفیق مرحمت فرما دے. رمضان کے مبارک مہینے کی صحیح قدر کرنے کی ہمیں توفیق دے دے. اے اللہ جو دن گزر گئے ان کی صحیح قدر نہ کر سکے ہمیں معاف کر دے. جو دن باقی رہ گئے ہیں اے اللہ ان کی صحیح قدر پہچاننے کی توفیق مرحمت فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما لے. ہمارے بیماروں کو تندرستی نصیب فرما دے. اے اللہ جو بیمار سر کی بیماریوں میں مبتلا، آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا سینے جگر اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا دل پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ جسم کے جس حصے کی بیماریوں میں مبتلا ہوں، اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہمارے مسلمانوں کو صحت نصیب فرما دے. مسلمان بھائی بہنوں کو صحت عطا فرما دے. اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی بہن اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو تو بلند فرما دے. اے اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیوں کا انتظام فرما دے. الہ العالمین، اللہ جن کے بچیاں جوان ہیں اور انہیں صحیح مناسب رشتے نہیں مل رہے، اے اللہ ان کے لیے تو مناسب رشتوں کا انتظام فرما دے. الہ العالمین ان کی جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں تو دور فرما دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما دے. جن کی اولاد نافرمان ہے اسے فرما بردار بنا دے. الہ العالمین، اللہ جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں انہیں تو نرینہ اولاد نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جو مسلمان بھائی بہنیں اپنے دلوں میں جائز حاجات رکھتے ہیں اے اللہ تو ان کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، ان کی دعاؤں کو تو قبول فرما لے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، آج کا خلاصہ سورہ روم سے شروع ہوگا. سورہ روم کو روم اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ روم کے باشندے اہل کتاب تھے
عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے اور مشرکین مکہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ اور اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم کی طاقت اور دوسری فارس کی طاقت، ایران کی طاقت کہلاتی تھی۔ ایران والے بھی مشرک تھے، لہذا مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایران کے مشرکوں کے ساتھ تھیں، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے اہل کتاب کے ساتھ تھیں، اس اعتبار سے کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، آسمانی کتاب کے ماننے والے، آسمانی مذہب کے ماننے والے، آسمانی نبی کے ماننے والے۔ اس مناسبت سے مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے اہل کتاب کے ساتھ تھیں۔ مسئلہ یہ پیش آیا کہ روم کے اہل کتاب کی لڑائی ہو گئی ایران کے مشرکین کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ، آتش پرستوں کے ساتھ، اور اس لڑائی کے اندر ایران والے جیت گئے اور روم والے ہار گئے، گویا مشرکین جیت گئے اور اہل کتاب ہار گئے، آسمانی مذہب والے ہار گئے۔ تو اس پر مشرکین مکہ نے شور مچانا شروع کر دیا اور چڑ مچانی شروع کر دی کہ دیکھا دیکھا، جیسے ایران کے لوگ آسمانی مذہب والے رومیوں پر غالب آ گئے، ایسے ہی ہم بھی تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ یہ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، تو اس پر مسلمانوں کو بڑی کوفت اور تکلیف پہنچی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحث مشرکین کے ساتھ ہوئی، تو حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ ٹھیک ہے تمہارے مشرک جیت گئے ہیں، لیکن یاد رکھو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اہل کتاب دوبارہ غالب آئیں گے، تمہارے مشرک ایرانی ہاریں گے اور ہمارے اہل کتاب جیتیں گے۔ ایک قدرتی طور پر مناسبت تھی اہل کتاب ہونے کی وجہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ دعویٰ کیا تو قرآن اتر آیا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين۔ قرآن کہتا ہے کہ روم والے مغلوب ہو گئے، ایران کے مشرک ان پر غالب آ گئے، لیکن کوئی ایسی بڑی بات نہیں، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، یہ مغلوب ہونے کے بعد پھر ہم قریب غالب آئیں گے، فی بضع سنین، یاد رکھنا 10 سال سے کم کے عرصے کے اندر یہ دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ 5 یا 6 سال کے بعد پھر لڑائی ہوئی ایرانیوں اور رومیوں میں، تو اس لڑائی کے اندر رومی غالب آ گئے اور ایرانی مغلوب ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا اور ایمان والوں کو مطمئن کر دیا، اور اعلان کیا کر دیا کہ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے پہلے بھی معاملہ ہے اور بعد میں بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور اس دن ایمان والے خوش ہو جائیں گے اللہ کی مدد کی وجہ سے، يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ جس کی چاہتے ہیں مدد فرمایا کرتے ہیں۔ آگے قرآن کریم نے آسمان و زمین کے نشانیوں میں غور و خوض کرنے کی دعوت دیتے ہوئے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دنیا والوں، اللہ رب العزت کی بڑائی اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، اور یاد رکھو اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، مخلوق کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ نکالنے والے بھی اللہ ہیں، اور تم نے لوٹ کر بھی اسی اللہ کے پاس جانا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تو مجرم لوگ پریشان ہو کر کے رہ جائیں گے، مبہوت ہو کر کے رہ جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، جن لوگوں کو یہ اللہ کا شریک دنیا میں بنا رہے تھے، کل قیامت کے دن یہ ان کے کام نہیں آ سکیں گے اور ان کی سفارشیں نہیں کر سکیں گے، بلکہ کل قیامت میں یہ خود ان کا انکار کرنے لگ جائیں گے۔ یہ مشرکین کہیں گے کہ نہیں ہم ان کو نہیں مانتے تھے، اور وہ بھی کہیں گے کہ اے اللہ یہ ہمیں نہیں مانتے تھے، دونوں ایک دوسرے کے منکر ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، دوستی تو وہی معتبر، تعلق وہی معتبر جو دنیا میں بھی آخرت میں بھی برقرار رہے، اور یاد رکھنا یہ وہی تعلق ہے جو اللہ میں اور بندے میں قرآن کریم استوار کر دیا کرتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں میں اپنی ذات سے تعلق نصیب فرما دے۔ آگے قرآن کریم نے فرمایا ہے ایمان والوں کے لیے جنت میں بڑے درجات ہوں گے، اور کافروں کو کل قیامت کے دن عذاب کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس اللہ ہی کی بڑائی اور اللہ کی تسبیح ہے جب تم صبح کرتے ہو، جب تم شام کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمان و زمین میں
صبح و شام، اور جب تم دوپہر کرتے ہو یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، ویحیی الارض بعد موتها، اور زمین کو اس کے مرنے کے بعد پھر زندہ کر دیتا ہے، وکذالک تخرجون، جیسے اللہ بنجر زمین کو دوبارہ سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں، انسانوں ایسے ہی تمہیں بھی زمین میں سے نکال کے پھر کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، یہ قرآن پاک کی 3 آیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی 3 آیتیں، اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون اس کی 3 آیتیں، یہ 3 آیتیں سورہ روم کی اور 3 آیتیں سورہ صافات کی آخری جو آج پڑھی گئی۔ سرکار کالی کملی والے غروب آفتاب کے وقت پڑھا کرتے تھے، اس لیے ان آیتوں کا پڑھنا باعث برکت ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کر دیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تمہیں انسان بنا کر کے اللہ نے چلتا پھرتا کر دیا۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے نکال دیے، لتسکنوا الیہا، اپنی بیوی کے پاس تمہیں سکون حاصل ہو جائے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ نکاح کا فائدہ اور نکاح کا مفاد ہی قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ انسان کو نکاح کے نتیجے میں سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اگر نکاح کرنے کے بعد بھی سکون و اطمینان نہ مل رہا ہو تو سمجھ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم ٹوٹے ہیں، تب یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ بہر صورت وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں غور و خوض کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اسی اللہ کی یہ نشانی ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور تمہاری زبانوں کو اللہ نے مختلف کیا، تمہارے رنگوں کو اللہ نے مختلف کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، دنیا جہان والوں کے لیے اس میں بھی نشانیاں موجود ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، تفصیل کا موقع نہیں، تشریح کا موقع نہیں، اس بنا پر ذرا جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور اسی اللہ کی نشانی تمہارا رات کا سونا اور دن کے اندر تمہارا جاگنا اور اللہ کے فضل کی تلاش اور طلب کرنا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اس کے اندر بھی سننے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ کی یہ بھی نشانی کہ اللہ تمہیں بجلی دکھاتے ہیں، آسمانی بجلی اللہ تمہارے سامنے کرتے تمہیں دکھا دیتے ہیں، اور پھر تمہیں اس سے خوف بھی ہوتا ہے اور طمع بھی ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے کہ بجلی کہیں کڑکتی ہوئی گر نہ پڑے اور تباہی نہ مچا دے، اور طمع کیا ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں بارش برسے گی اور بارش برسنے کے بعد ہماری زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، ہمارے لیے پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں تم ڈرتے بھی ہو، لالچ اور امیدیں بھی رکھتے ہو۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ آسمان سے پانی برسا دیتے ہیں، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس کے ساتھ اللہ زمین کو مرنے کے بعد پھر زندہ کر دیتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ آسمان و زمین اللہ کے حکم سے برقرار ہیں۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ، پھر اللہ جب تمہیں پکاریں گے، بلائیں گے، تو تم سارے کے سارے زمین سے نکل کر کے باہر کھڑے ہو جاؤ۔ آگے قرآن کہتا ہے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اللہ کا مطیع فرمان بنا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی اللہ پیدائش کو پہلے اس نے کیا، پھر دہرائیں گے پیدائش کو، اور دوبارہ پیدا کر لینا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اسی اللہ کے لیے بڑی مثال ہے آسمان و زمین میں اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمہیں میں سے تمہیں مثال دے رہے ہیں۔ هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔